سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ بالآخر سندھ لوکل گورنمنٹ کے فیز 2 کے انتخابات 15 جنوری کو منعقد ہو گئے۔ یہ بار بار پوسٹ پون ہوئے اور 2.5 سال سے ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ لوکل گورنمنٹس نہیں تھیں۔ 31 اگست 2020 کو پچھلی لوکل گورنمنٹس نے اپنی مدت پوری کی تھی۔ اس کے بعد سے پھر الیکشن ایک وجہ سے، کبھی ایک پریٹیکسٹ سے، کبھی ایک بہانے سے یہ پوسٹ پون ہوتے رہے۔ فیز 1 کے الیکشن جو کہ سندھ کے موسٹلی دوسرے حصوں کے اندر الیکشن ہو گئے تھے، لیکن یہ حیدرآباد اور کراچی ڈویژن کے انتخابات اور کچھ دوسرے 1-2 اضلاع کے انتخابات ابھی باقی تھے جو فیز 2 میں ہونے تھے۔ کچھ پارٹیاں یہ چاہ رہی تھیں کہ انتخابات کو ڈیفر کر دیا جائے کیونکہ ان کے کچھ مطالبات تھے۔ خاص طور پہ MQM نے اس بارے میں مطالبہ کیا تھا کہ وہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ مناسب نہیں ہیں۔ اس میں آبادی کا تناسب، جن علاقوں میں MQM کے حمایتی لوگ رہتے ہیں وہاں پہ تھوڑی یونین کونسلز بنائی گئیں، اس طرح پہ ایک یونین کونسل کے اندر آبادی بہت زیادہ ہو گئی، اور جن علاقوں میں MQM کے علاوہ دوسرے لوگ رہتے تھے وہاں پہ یونین کونسلز چھوٹی بنائی گئیں، تھوڑی آبادی پہ بنائی گئیں اور زیادہ یونین کونسلز بنائی گئیں۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ کراچی کا میئر پھر ان علاقوں میں، چونکہ یونین کونسل جس کی زیادہ ہوں گی اتنے ہی اس کی ریپرزنٹیشن کراچی میونسپل کارپوریشن میں زیادہ ہوگی، تو ان کو یہ شکایت تھی اور یہ شکایت کسی حد تک جائز بھی تھی، اس کا ازالہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن 2.5 سال کا عرصے میں بھی یہ کس کی کوتاہی ہے؟ کیا MQM نے اس کو پوری طرح پرسیو نہیں کیا؟ لیکن بہرحال ان کا یہ شکایت تھی اور بالآخر انہوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتخابات منعقد ہو گئے، یہ بذات خود ایک بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ انتخابات کسی حد تک اگر امپرفیکٹ بھی ہوں تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ انتخابات بالکل نہ ہوں۔ دوسری بات اچھی یہ ہوئی کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے، اور خاص طور پہ سینسٹیو ادارے جو ہیں، حساس ادارے جنہیں کہتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی ایجنسیز، وہ بھی یہ کہہ رہی تھیں امن عامہ کا بہت خطرہ ہے اور لوگ یہاں پہ شاید وائلنس ہو جائے، حملہ ہو جائے، ٹیررزم ایکٹیویٹی ہو جائے، تو یہ بھی بہت خطرہ تھا اور خدشہ تھا۔ لیکن اللہ کا بہت شکر ہے، اور ہمیں اپنی اللہ کے شکر کے علاوہ اپنی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جنہوں نے وہاں امن عامہ کا پہرا دیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ لارجلی بہت پیسفل الیکشن تھے۔ اکا دکا واقعات ہوئے وائلنس کے، لیکن کوئی بڑا سیریس واقعہ نہیں ہوا، بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن بہرحال جس چیز کا خدشہ تھا وہ ایسا نہیں ہوا اور پرامن انتخابات ہو گئے۔ MQM کا بائیکاٹ سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نقصان دہ چیز ہے، سسٹم کے لیے بھی نقصان دہ ہے، MQM کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ MQM کو میرے خیال میں، میری رائے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا، اور اس کا انہیں نقصان ہوتا، لیکن کچھ جگہ پہ وہ ریپرزنٹیشن ان کی ہو جاتی ہے، بلکہ میرا خیال ہے اچھی خاصی ریپرزنٹیشن ہو جاتی۔ وہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے کراچی کے کانٹیکسٹ میں، تو ان کو حصہ لینا چاہیے تھا، اور وہ جو سٹرگل تھی چیزوں کو درست کرنے کی، وہ شاید لوکل گورنمنٹ میں آنے کے بعد زیادہ مؤثر ہو جاتی۔ لیکن بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے، وہ سیاسی جماعت ہے، ان کو اپنے فیصلے کرنے کا خود اختیار ہے۔ کسی بھی پارٹی کے پاس اتنی نشستیں نہیں ہوں گی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں کہ وہ اپنا میئر الیکٹ کر سکے۔ یعنی 3 بڑی پارٹیاں جو منتخب ہو کے آئی ہیں، اس میں سب سے بڑی پارٹی تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کے بعد دوسری بڑی پارٹی جماعت اسلامی ہے، اور تیسری بڑی پارٹی PTI ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی پارٹی ہے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، الیکٹڈ سیٹس ہیں وہ 94 ہیں اس وقت، جو غیر حتمی نتائج ہیں، ان میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس کے حساب سے اگر پروپورشنل ریپرزنٹیشن سے دیکھیں تو ان کی جو ریزروڈ سیٹس ہوں گی، ویمن کی، یوتھ کی، لیبر کی، ان سب کو ملا لیں تو کوئی 142 کے قریب ان کی نشستیں بنیں گی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں۔ اس طرح جماعت اسلامی کی 133 بنے گی اور تحریک انصاف کی 60 بنیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے آپ کو میجارٹی کسی بھی پارٹی کو حاصل نہیں ہے، اور اگر میجارٹی حاصل نہیں ہے، واضح اکثریت نہیں ہوئی، لیکن میرے خیال میں اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ پارٹیاں
ایک جمہوریت میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا سیکھتی ہیں۔ اب اگر یہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی کولیشن بنے یا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی کولیشن بنے تو یہ اچھی بات ہوگی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر سکیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس پارٹی کی کولیشن بنتی ہے، یہ ابھی جب انتخابات مکمل ہو جائیں گے، یعنی ریزروڈ سیٹس کے اوپر بھی انتخابات مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر یہ ظاہر ہے کچھ شکایات بھی ہوں گی، ان کی کچھ پٹیشنز بھی ہوں گی، عذرداریاں جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی سماعت چلتی رہے گی۔ لیکن جب یہ تمام انتخابات ہو جائیں گے تو پھر پارٹیاں ایک دوسرے سے میرے خیال میں گفتگو کریں گی اور الائنس بنانے کی طرف جائیں گے۔ اب عموماً جو جمہوری طرز فکر ہے اس میں تو جو پارٹی سب سے زیادہ بڑی ہوتی ہے میئر اسی کا ہوتا ہے، یا اگر قومی اسمبلی میں ہو تو وزیر اعظم اسی کا ہوتا ہے، اور دوسری پارٹیاں پر اسی حساب سے اپنے حصے کے حساب سے پھر ان کو عہدے ملتے ہیں۔ تو اس حساب سے اگر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی کولیشن بنتی ہے تو اصولاً تو پھر میئر پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے اور جو ڈپٹی میئر ہے وہ جماعت اسلامی کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی کولیشن بنتی ہے تو چونکہ جماعت اسلامی کی سیٹیں زیادہ ہیں تو جماعت اسلامی کا میئر ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کا ڈپٹی میئر ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت کو بھی بڑا عہدہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑی جماعت کے لیے بات اہم ہوتی ہے کہ وہ ایک پارٹی سے اتحاد کر لے تاکہ جو اس کے لیے زیادہ فیوریبل ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں صرف 10 سیٹوں کی بنیاد پہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر رہے، حالانکہ بڑی جماعت تھی پی ٹی آئی، اس کا چیف منسٹر نہیں بنا کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس اکثریت نہیں تھی اور اکثریت بنانے کے لیے چھوٹی جماعت کی ضرورت تھی۔ اب یہی صورتحال اسی طرح کراچی میں بھی ہوگی کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں چونکہ اکثریت کسی پارٹی کی نہیں ہے تو اب بڑی پارٹی بھی ہیں، مثلا پیپلز پارٹی، اور آپ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی شرط یہ ہو کہ میئر ہمارا ہوگا، تو اس صورت میں پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے تسلیم کر لے اور میئر جماعت اسلامی کا ہو اور ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا ہو۔ لیکن یہ سارے معاملات ابھی نیگوسیشنز میں جائیں گے اور اس کے بعد یہ کسی نتیجے پہ پہنچے۔ لیکن یہ جمہوریت کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ کسی ایک پارٹی کو کلیئر میجورٹی نہیں ہے، کچھ لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے، وہ کہیں گے اس طرح سے بہت خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اب ایک بڑا اعتراض جو پچھلے دنوں میں کیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ اس الیکشن کے نتائج بہت دیر بعد آئے ہیں۔ دیکھیے ہماری قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں ہمارے الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 13 کے سب سیکشن 3 میں یہ ٹائم مقرر ہے کہ اس وقت تک، اس ڈیڈ لائن تک انتخابات کے نتائج جو ابتدائی نتائج ہیں، غیر حتمی نتائج ہیں اور غیر سرکاری نتائج ہیں، ان کا اعلان آر او کو کر دینا چاہیے۔ مثلا آج اگر الیکشن ہوئے ہیں تو آج رات یعنی کل الگ صبح 2 بجے تک انتخابات کے نتائج کا اعلان ہو جانا چاہیے۔ یہ ڈیڈ لائن ہمارے الیکشنز ایکٹ میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ لوکل گورنمنٹ کے بارے میں ایک الگ چیپٹر ہے الیکشنز ایکٹ 2017 میں، اور انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ جو رات کو 2 بجے رزلٹ اناؤنس کرنے کی ڈیڈ لائن ہے یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے اپلیکیبل ہے، یہ لوکل گورنمنٹ کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ کے چیپٹر کے اندر الیکشنز ایکٹ میں ایسی کسی ڈیڈ لائن کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال یہ سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے نتائج میں اکثر زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن یہ بات الیکشن کمیشن کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنی چاہیے، اور بلکہ پہلے ہی ایکسپلین کر دینی چاہیے تھی انتخابات سے پہلے، تاکہ لوگوں کی توقعات جو یہ تھیں کہ رات کو 12-1 بجے رزلٹ آ جائے گا، وہ اگلے دن جا کے رات کو 9-10 بجے کے قریب آیا۔ تو یہ عین ممکن ہے یہ ڈیلے نہ ہو، یہ ایک نارمل ٹائم ہے جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے رزلٹ کو کمپائل کرنے میں لگتا ہو، چونکہ ہمارا انتخابی نظام پہ بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے، اور ہم ہر الیکشن کے بعد الزامات لگتے ہیں
کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے اور غلط طریقے سے انتخابات ہوئے ہیں. تو اس وقت بھی الزامات لگے ہیں اور یہ عین ممکن ہے کہ اس میں کچھ صداقت بھی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ جن جماعتوں کے پاس ایویڈنس ہے کہ غلط کام ہوئے ہیں، وہ ان ایویڈنس کو لے کے جو پٹیشنز کا راستہ ہے، جو اپیلز کا راستہ ہے، اس کو اختیار کریں جو الیکشنز ایکٹ میں درج ہے اس کا طریقہ، اور اس کے ذریعے سے پھر ان کی سنوائی ہو. اور الیکشن کمیشن بھی اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ اس کے اوپر جو ہیئرنگ ہے وہ مہینوں اور سالوں نہ چلتی رہے، بلکہ فوری طور پہ جلدی فیصلہ ہو جائے، تاکہ کئی غلط لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، غلط طریقے سے الیکٹ ہوئے ہیں، تو ان کی جگہ صحیح لوگوں کو منتخب کیا جا سکے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ قائم ہو جائے، ہم اس کو وسائل نہ دیں، ہم اس کو اختیارات نہ دیں، اور اس کے نتیجے میں فرسٹریشن میں مزید اضافہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں اور جو میئر بنیں گے، ڈپٹی میئر بنیں گے، ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کے چیئرپرسنز بنیں گے، وہ بھی تمام اپنا اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے، اپنے آپ کو اسرٹ کریں گے، تاکہ کوئی بھی لوکل گورنمنٹ کو غیر مؤثر نہ کر سکے. یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں.